السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ تمام کو اس قرآنک اسٹڈیز میں مبارکبادی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پڑھنے کو اور ہمارے پڑھانے کو قبول فرمائے۔ میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر، مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ حضرات، اس سورۃ الفاتحہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس سورہ کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ اس کے کئی نام ہیں، جیسے کہ ام الکتاب اور اسی طرح سے ام القرآن اور متعدد نام ہیں۔ اور یہ بات معروف ہے کہ عرب جس چیز سے زیادہ محبت ہو جاتی تھی تو اس کے کئی نام دے رکھتے تھے۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، کم سے کم ہم کو چند نام تو یاد ہونی چاہیے، کہ جیسے کہ کافیہ، شافیہ، سورۃ الکنز، سورۃ الصلاۃ، سورۃ الدعاء، سورۃ الحمد، اسی طرح سے ام القرآن، اساس القرآن، اس طرح سے بہت سارے اس کے نام آتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی صورت کمپلیٹلی یعنی مکمل طور پر پہلی صورت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ ہاں، اس سے پہلے سورہ علق کی کچھ آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اسی طرح سے یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، سورہ مزمل کی، سورہ مدثر کی، متفرق آیات کا وحی کے ذریعے سے نزول ہوتا رہا۔ لیکن جو ہے یہ جو صورت ہے سورہ فاتحہ، یہ اس کی جو مکمل کمپلیٹلی جو ہے ایک ہی مرتبہ اس کا نزول ہوا، اور یہ پہلی مکمل صورت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وہ یہی ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے معنی آپ جانتے ہیں کہ افتتاحی صورت، اور اسی سے آپ جانتے ہیں کہ مفتاح، چابی کو کہتا ہے، یعنی قرآن مجید کی افتتاحی صورت ہے، اور بالاجماع اتفاق ہے کہ اس کی آیتیں 7 ہیں۔ اب اس میں ایک اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی اور بصرہ کے قراء ہیں، ان میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی سورہ فاتحہ کا ایک حصہ ہے۔ یعنی امام شافعی اور بصرہ کی جو قراء ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کا ایک حصہ مانتے ہیں، اور آخری جو آیتیں ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جو ہمارے پاس جو دو آیتیں سمجھتے ہیں، لیکن امام شافعی اور بصرہ کے قراء کے نزدیک وہ ایک ہی آیت جو آخر میں ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کو ایک ہی آیت میں شمار کرتے ہیں۔ بہرحال اس کی جو ہے 7 آیتیں ہیں، ایسا کہنے پر بھی 7 آیتیں ہیں، یعنی سورہ فاتحہ جو ہے 7 آیتیں پر مشتمل ہے۔ اور امام ابو حنیفہ اور کوفہ کے جو قراء ہیں ان کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، سوائے سورہ نمل میں، جو کہ ملک سبا کو جو خط لکھے تھے سلیمان علیہ السلام، تو وہاں پر جو ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی کو جو ہے وہ قرآن کا حصہ مانتے ہیں امام ابو حنیفہ اور کوفہ کے قراء۔ تو لہٰذا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جو حصہ مانتے ہیں وہ جو ہے جہری طور پر قرات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اس مبارک سورت کو آپ جانتے ہیں کہ الصلاۃ سے تجوید دی گئی، اور آپ جانتے ہیں یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث بھی آپ کو معلوم ہے۔
لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یعنی سورہ فاتحہ کی جو تلاوت نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جزء لا ينفک ہے نماز کا، سورہ فاتحہ، اور اس میں کچھ تین اقوال ہیں، یا یہ بھی آپ کی علم میں آنے کے لیے میں بتانا مناسب سمجھوں گا کہ امام ابو حنیفہ، فقہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر امام کے پیچھے مقتدی ہے تو وہ جو ہے کسی بھی صورت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کر سکتا، یعنی امام کے پیچھے ہے مقتدی، امام کے پیچھے، تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ کسی بھی صورت کی تلاوت نہ کرے امام ابو حنیفہ کے نزدیک۔ امام شافعی کے نزدیک کہتے ہیں کہ ہر حالت میں مقتدی جو ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، یعنی سری رکعتوں میں بھی اور جہری رکعتوں میں بھی، تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا ضروری ہے۔ امام مالک کا قول یہ ہے کہ جو سری رکعتیں ہیں، یعنی مقتدیوں امام جو ہے خاموشی سے آہستہ کے ساتھ جو تلاوت کرتے ہیں سری رکعتوں میں، اس میں چاہیے کہ مقتدی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، اور جو جہری رکعتیں ہیں جیسے مغرب کی نماز، جس میں مغرب کی جو 3 رکعت نماز میں جو شروع کے دو رکعت نماز میں جو بآواز بلند تلاوت کرتے ہیں، تو اس میں چاہیے کہ مقتدی خاموشی سے سنے، یعنی جہری رکعتوں میں خاموشی سے سنے، کیونکہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن کی تلاوت آپ کے پاس کی جاتی ہے تو آپ جو ہے خاموشی سے اسے سماعت فرمائیں۔ تو اس کا جو اسلوب ہے سورہ فاتحہ کا، یہ در حقیقت دعائیہ ہے، شروع سے آخر تک ہم دیکھتے ہیں یہ دعائیہ ہے، اللہ کے جملہ صفات کو بھی اس میں ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اگر آئیے دیکھیں کہ الحمدللہ رب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، الحمدللہ رب العالمین، دیکھیے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ یہاں پر تعریف کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ترجمہ کریں کہ تمام شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جو ہے جہانوں کا پروردگار ہے، رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ دیکھیے کہ اسلام جو تہذیب انسان کو سکھاتا ہے، اس کے قواعد سے قاعدہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہر کلام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرتا ہے، یعنی اس قاعدے کی پابندی اگر شعور و خلوص کے ساتھ کی جائے تو اس سے لازماً 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ آدمی بہت سے برے کاموں سے بچ جائے گا، کیونکہ خدا کا نام لینے کی عادت اسے ہر کام کے شروع میں ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جائز اور صحیح اور نیک کاموں کی ابتدا کرتے ہوئے اللہ کا نام لینے سے آدمی کی ذہنیت بالکل ٹھیک سمت اختیار کر لے گی، اور وہ ہمیشہ صحیح ترین نقطے سے اپنی حرکت کا آغاز کرے گا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے، اور جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، کہ جب وہ اللہ کے نام سے اپنا کام شروع کرے گا تو خدا کی تائید اور توفیق اس کے ساتھ شامل حال رہے گی، اور اللہ کی نصرت و مدد بھی اس کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ الرحمن الرحیم، مالک، اور دیکھیے یہاں پر جو تمام کائنات کا رب ہے۔ اب یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اصل میں تو ایک دعا ہے، لیکن دعا کی ابتدا میں اس ہستی کی جو تعریف کی جا رہی ہے جس سے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں، تو دیکھیے کہ تعریف ہم جس کی بھی کرتے ہیں، وہ ہم یہ بھی ایک کیے کہ وہ بجائے حسن و خوبی کی بھی تعریف کرتے ہیں ہم، اور اسی طرح سے دیکھیے اس کے فضائل کی، لیکن یہاں بھی دیکھیے کہ ہمارا جو محسن ہو اور ہم اعتراف نعمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ایک ایک کر گننا شروع کرو گے تو تم ہرگز نہیں گن سکتے۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ جو ہے روز جزا کا مالک ہے، الدین یعنی بدلے کے دن کا مالک ہے۔ بدلے کا دن، الدین سے آپ یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بعد الموت جو ہے اٹھایا جائے گا، اور اسی طرح سے حساب و کتاب لیا جائے گا، اور اسی طرح سے مختار
مطلق جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہوگا کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. یہ چیزیں ہمیں سامنے آتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. اب دیکھیے ایاک نعبد یہاں تک سورہ فاتحہ کا نصف ہوتا ہے، اور یہاں سے دیکھیے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے لے کر وَلَا الضَّالِّينَ تک سورہ فاتحہ کا اگلا نصف ہے کہ ہم تجھی سے تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. مضارع کا صیغہ ہے، ہم عبادت حال میں کرتے رہیں گے، کرتے ہیں، اور اقرار کرتے ہیں ہم کہ مستقبل میں بھی ہم کرتے ہی رہیں گے. یہ ہم اللہ تعالیٰ سے اقرار کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تیری ہی مدد جو ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. تو بہرحال اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں دیکھیے ہمیں ہدایت پر قائم رکھ. عقل انسانی کو اس کی ہدایت یعنی مطلب جو ہے قدم قدم پر ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ ہدایت بہت بڑا میدان ہوتا ہے ہدایت. اور دیکھیے اس وقت تک بھی ہمیں ہدایت چاہیے جب تک کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں. دیکھیے جیسا کہ جنت میں پہنچنے کے بعد جنتی کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تو بہرحال کہ یہاں پر اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. کن لوگوں کا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. کن لوگوں پر انعام کیا اللہ تعالیٰ؟ 4 لوگوں پر. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ان لوگوں کا کہ صدیقین، شہداء، نبیین اور صالحین، ان 4 طبقات ہیں، ان کے راستے پر ہمیں چلا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. دیکھیے ہدایت کو پہچان لیا ہو مگر تکبر، حسد، شرارت کی وجہ سے ہدایت کو ترک کر دیا ہو. مثلا یہودی آپ جانتے ہیں شروع میں ان کے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، اور آخر تک دیکھیے عیسیٰ اور یحییٰ، یہ لوگ جو ہے پہلے تو تورات سے منہ موڑ لیا اور ہدایت قرآنی سے بھی منہ موڑ لیا. تو ان کی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے. تو مطلب میں ابھی جو آپ کو سنایا کہ یہودی اس سے مراد ہوتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ بھٹکے ہوئے. اور دیکھیے ولا الضالین کا ترجمہ گمراہ کا بھی ہے اور تلاش حق میں بھٹکنے کا بھی ہے. تلاش حق میں جیسے کہ سورہ زحا میں اگر ہم دیکھتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو یہ جو ضالن ہے اس کا جو ہے گمراہی کا بھی ترجمہ آتا ہے، اور ایک ترجمہ تلاش حق میں بھٹکنے کا بھی آتا ہے. یہ 2 بھی مراد لیتے ہیں. اور کسی کی محبت و عشق میں دیوانہ ہو جائے اسے بھی ضالن کہتے ہیں. تو وہ بھی جو راہ ہدایت کے حصول کے لیے تلاش میں یعنی کوشاں رہتا ہے، اور جو کسی مبالغے کی وجہ سے حق سے منحرف ہو جائے، جیسے ہم دیکھتے ہیں نصارہ مبالغہ انہوں نے کیا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اتنا مبالغہ کر دیے کہ وہ حق سے انحراف ہو گئے. وَلَلظَّالِمْ، ان کا راستہ بھی ہمیں نہیں چاہیے. اور دیکھیے دین میں بھی ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھار محبت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کر دیتے ہیں. حالانکہ اسلام کہتا ہے لا تغلوا فی دینکم، کہ اتنا محبت کے اظہار میں اتنا غلو کر دیتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اچھا جذبہ ہے، مگر غلو کر دیں گے تو دین سے منحرف کہیں نہ ہو جائے. تو بہرحال جس طرح سے عیسیٰ نصارہ کے ساتھ ہوا تھا ولا الضالین، اور جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. تو یہ چند باتیں ہیں کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر اور چند احکامات جو میں آپ کے سامنے بیان کیا. اور ایک بات بتاتا چلوں کہ حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث آتی ہے کہ اس میں جو ہے سورہ فاتحہ کے تعلق سے دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہتا ہے کہ میں نے نماز کو میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا.
فنصفها لی ونصفها لعبدی، آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے. وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ اِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، کل شکر ہے اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قال اللہ حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے وَإِذَا قَالَ، کہ بندہ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب بندہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، جب کہتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے اذا قال العبد ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے اور ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے رہیں گے، جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاہدہ ہے، قول اور اقرار ہو رہا ہے. یہ معاہدہ دو فریقوں کے درمیان ہوتا ہے، یہ معاہدہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہو رہا ہے. اور اسی طرح سے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ھذا العبد ولعبد ما سأل، تو یہ میرے اور میرے بندے کا معاملہ ہے. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کو جو ہے سورۃ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے. تو یہ تمام مختصر سی چیزیں رہی، میں آپ کے سامنے رکھا سورہ فاتحہ کی مختصر سا. سورہ فاتحہ کے مختلف نام ہیں، شافیہ، کافیہ اور اساس القرآن، ام القرآن. یہ ہمیں یاد رہنا چاہیے کم از کم، جو ہم قرآن مجید، حالانکہ تقریباً دن میں 17 مرتبہ جو ہے ہم اس کی جو تلاوت کرتے ہیں نمازوں میں، کئی نوافل میں، سنن نوافل میں تو کئی مرتبہ اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں. تو عزیز ناظرین، اس کا ترجمہ جو ہم قرآن میں، جو ہم نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں، اس کا کم سے کم ترجمہ ہمارے دل و دماغ میں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق